علی آنے والا ہے، پہلے تو نہیں آئی، تاریخ نے کلی پھننا، اب ایسا موقع ہوتا ہے تو یہ بات تو کہی دیتا ہوں، تاریخ نے کلی پھننے لگائے۔ مشکل تھی بنت اسد پہ تو کعبے میں آ گئیں۔ بنت اسد پہ مشکل نہیں تھی، مورخ اب تک مشکل میں ہے۔ مورخ اب تک مشکل میں ہے۔ بنت اسد کو تو خبر ہے کہ علی کعبے میں آنے والے ہیں، ابو طالب کو بھی خبر ہے، بازو پکڑ کے بٹھا کے گئے ہیں، اور ابو طالب نے تو تب کہا تھا جب رسول آئے تھے، اور بنت اسد نے آ کر کہا تھا بھتیجا مبارک ہو عبداللہ کا لال، تو کہا بنت اسد تم نے مجھے اچھی خبر سنائی ہے، میں تمہیں اچھی خبر سناتا ہوں، آج عبداللہ کا چراغ ہمارے آنگن میں روشن ہوا ہے، آج سے 30 سال کے بعد ہمارا چراغ خدا کے گھر میں روشن ہوگا۔ اکثر اس لیے کہتا ہوں کہ 13 رجب کو کعبے میں علی کی ولادت علی کی فضیلت نہیں ہے، صداقت ابو طالب کا اعلان ہے، صداقت ابو طالب کا اعلان ہے۔ بنت اسد کو رکن یمانی کے پاس بٹھا کے گئے ہیں اور چلے گئے، تقریر رک رہی ہے کل مسلسل ہو جائے گی، چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد ماں اٹھی اور ماں نے طواف شروع کیا۔ طواف آج شریعت اسلامی میں ہے کہ 5 چکر مکمل ہو جائیں اور درمیان میں آپ طواف کو موقوف کرنا چاہیں تو 4 سے پہلے نہیں کر سکتے، 5 میں آ جائیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ شریعت میں اجازت کیوں ہے؟ 5واں چکر تھا جب رکن یمانی پہ ہاتھ رکھا اور کہا رب انی مومنۃ بکا وبما جاءک من عندک من کتب ورسل انی مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم الخلیل، پروردگار میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں، لائی ہوں نہیں۔ رکھتی ہوں اور تیری کتابوں پر بھی اور تیرے رسولوں پر بھی۔ ایسے میں ایک مرتبہ دیوار کھلی تو بنت اسد کعبے میں داخل ہوئی، دیوار بند ہو گئی۔ جب دیوار بند ہوئی تو مکے بڑا مجمع تھا، شیخ الطائف ابو جعفر طوسی تاریخ شیعت کے بہت بڑے عالم، انہوں نے لکھا ہے تفصیل سے کہ رجب کے مہینے کا انتخاب اللہ نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ رجب میں ذی الحجہ سے زیادہ مجمع کعبے میں ہوتا تھا، دنیا بھر کے سوداگر آتے تھے، دنیا بھر کے سوداگر۔ آپ نے غور نہیں کیا جس اللہ نے مصطفیٰ کے آنے کی خبر کو چھپایا اس نے علی کی خبر کو پھیلایا۔
چونکہ شب وفات ہے، کل روز وفات ہے، جو گفتگو آج رک گئی ہے جہاں پر کل یہیں سے مسلسل ہوگا بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد۔ علی کعبے میں آئے، بس آج کی حد تک 2 جملے، علی کعبے میں آئے۔ سوال ہے 1400 سال میں جانے، شعراء تشریف فرمائے، آغا سروز صاحب تشریف فرمائے، صاحبان علم، 1400 برسوں میں ہر شاعر نے اور ہر فکر کرنے والے نے یہ غور کیا، اللہ نے علی کو کعبے میں کیوں پیدا کیا؟ بڑے بڑے علماء اہل سنت ہیں، لطف اللہ نیشاپوری علماء اسلام میں بہت بڑے عالم اہل سنت کے، انہوں نے اس پر بات کی کہ اللہ نے علی کو کعبے میں کیوں پیدا کیا، اللہ نے علی کو، بڑے بڑے علماء نے۔ میں آپ کو نجف اشرف کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں، گفتگو تمام۔ نجف اشرف میں یہاں وہ بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے بہت بڑے فقی وقت کے تھے، جن کا زمانہ دیکھا ہوگا، آقا سید ابو الحسن اصفہانی۔ آقا ابو الحسن اصفہانی کا زمانہ ہے، ان کے گھر کی بات ہے، اور ان کے گھر میں چھپا ہوا واقعہ کتاب میں موجود ہے۔ ان کے گھر میں کچھ علماء بیٹھے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ایسے میں برادران اہل سنت میں سے ایک نوجوان داخل ہوا، اور اس نوجوان نے داخل ہوتے ہی جلدی سے سلام کیا۔ وہ اہل تشیع میں سے نہیں ہے، شیعہ مسلک پہ نہیں ہے، اور اس نے جلدی سے سلام کیا اور سلام کر کے آغا سے پوچھا، عراق کا نوجوان ہے، نجف میں آیا ہے، فقیہ وقت سے پوچھ رہا ہے، مجھے شاید بتانے میں دیر لگ جائے لیکن لکھنے والوں نے واقعہ لکھا ہے کہ جلدی میں سوال ہوا ہے اور جلدی میں جواب ہوا ہے۔ میں بھی کوشش کروں گا آپ کو جلدی میں سنا دوں۔ سنیے جملہ سنیے، وہ کہتے ہیں، وہ نوجوان کہتا ہے، جلدی، توجہ، جلدی سے بتائیے اللہ نے علی کو کعبے میں کیوں پیدا کیا؟ جلدی سے بتائیے اللہ نے علی کو کعبے میں کیوں پیدا کیا؟ جلدی سے سوال گیا، جلدی سے جواب آیا، ادھر سے جلدی سے بتائیے اللہ نے علی کو کعبے میں کیوں پیدا کیا؟ کہا اس لیے پیدا کیا کہ دن میں 5 وقت کی نماز میں جب کعبے کی طرف سجدہ کرو تو تمہیں یاد آئے اسی کی ولایت واجب ہے۔ تو قسمت ہے، پھر بھول جاؤ علی کی ولایت واجب ہے، بخشا اسی پہ جائے گا، نجات اسی پہ ہوگی، دنیا اسی پر ہے، عقبہ اسی پر ہے، ایمان اسی پر ہے۔ افسوس کی بات تو اتنی ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، یہ لکھی ہوئی آیت غدیر نا، یہ لکھی ہوئی ہے، میں تو ایک بات کہتا ہوں، اس آیت کے بعد تو کسی کو کوئی گفتگو کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ تو ایسی آیت ہے، اس آیت کے بعد تو کسی کو کوئی بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اما جس کے نہ پہنچانے پر اللہ رسول سے رسالت لے لے،
کعبے میں آئی. وہ جو بی بی 3 دن مہمان رہی خدا کے گھر میں. یہ بھی اردو کی مجبوری ہے. یہ بھی اردو کی مجبوری ہے. مکے والوں کی سمجھ کو جواب دینا تھا تو جملہ بی بی نے کہہ دیا. جب باہر آئیں، باقی تفصیل کر، جب باہر آئیں تو 3 دن گزرے، 3 راتیں گزری. تو دیکھیے ہر ایک کی اپنی نفسیات ہوتی ہے. نفسیات کے مطابق لوگ سوال کرتے ہیں، نفسیات کے مطابق لوگ جستجو کرتے ہیں. مکے والوں کی اپنی نفسیات تھی. جب بنت اسد باہر آئیں تو چونکہ دیوار بند ہو چکی تھی، دروازے کے قفل کی چابی نہیں مل رہی تھی. جن کے جو کلید بردار تھے، جنہوں نے رکھی تھی، ڈھونڈتے رہے نہیں ملی. صندوق میں صندوق، پھر صندوق میں صندوق، پھر اس میں چابی. تالوں میں رکھی گئی تھی، سارے صندوق کھول کے دیکھ لیے نہیں ملی. کہاں چلی گئی؟ 3 دن نظر نہ آئی. تین دن نظر نہ آئی. اللہ نے 3 دن کے لیے کعبے کی چابی کو غیب میں رکھ دیا. جو اپنی حجت کے آنے کے لیے کعبے کی چابی کو غیب میں رکھ سکتا ہے، وہ حجت کو غیب میں نہیں رکھ سکتا. مکے کی عورتیں بہت پریشان ہوئیں. انہوں نے پریشانی کا اظہار فوراً کر دیا جیسے ہی بنت اسد آئیں باہر. کہلیں بی بی 3 دن کعبے میں رہیں، نہ کچھ کھایا نہ پیا. کھایا کیا پیا کیا؟ مسکرا کے مادر علی نے کہا جب تم کسی کے گھر مہمان جاتی ہو تو کیا کھانا پینا ساتھ لے کے جاتی؟ جب تم کسی کے گھر مہمان جاتی ہو تو کیا کھانا پینا ساتھ لے کے جاتی؟ وہی بی بی ہے کہ جس بی بی کی یہ شب وفات ہے. 4 ہجری اور ابو طالب عام الحزن. یہ جملہ تاریخ کا یاد رکھیے گا کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ رسول نے ابو طالب کا سیم کیا تھا کہ خدیجہ کا جنازہ اٹھایا. 2 غم ساتھ ساتھ ہوئے. ابو طالب کی رحلت و وفات مکے میں ہوئی، لیکن جناب فاطمہ بنت اسد کی وفات مدینے میں ہوئی. رسول مسجد میں تھے، علی روتے ہوئے آئے. سر پہ عمامہ نہیں تھا، گریبان چاک تھا. یا رسول اللہ میری ماں گزر گئی. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسے ہی گریے کی بلند آوازیں پسند ہیں. یا رسول اللہ میری ماں گزر گئی. رسول نے عمامہ پٹک دیا، زمین پہ پٹک دیا، رونے لگے. کہ یا علی تمہاری ماں نہیں گزر گئی، میری ماں گزر گئی. شب غم ہے،
شب وفات ہے، مجلس تمام ہوگی، تقریر نوحہ ہوگا، آپ بھی ماتم کیجئے گا، زیارت تک مجھے مصافحے سے معذور سمجھیے گا، یوم غم ہے آج اور کل، ماتم کریں، نوحہ پڑھیں، نوحہ سنیں کہ یا علی تمہاری ماں نہیں گزر گئی، میری ماں گزر گئی، تم چلو میں آتا ہوں۔ کفن خود دیا پیغمبر نے، اور صرف کفن نہیں دیا، تاریخ کہتی ہے قبر تیار ہوئی، نبی قبر میں اترے، قبر میں اتر کے لیٹ گئے، قبر سے تھپک کر کہنے لگے اے قبر میری ماں آ رہی ہے۔ اے قبر میری ماں آ رہی ہے، میری ماں آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد جنازے کا معاملہ یہ ہوا کہ ملائکہ کے پروں کے پرے آئے، پیغمبر نے تکبیروں پہ تکبیریں کہیں، 70 تکبیریں، قبر بند کرنے کے بعد بھی قبر پہ بیٹھے رہے۔ بس میں اتنا کہوں گا جناب بنت اسد سے بی بی آپ بھی فاطمہ ہیں، بڑی دھوم سے جنازہ اٹھا، مدینے میں رسول جیسا جنازے کی پیشوائی کرنے والا، مگر اسی مدینے میں ایک فاطمہ اور ہے، ارے جسے باپ پہ رونے لگا گیا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ یہ 4 ہجری بنت اسد، وہ 11 ہجری رسول کی بیٹی، ابھی رسول کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، اور فاطمہ جب باپ کو روتی ہے تو مدینے کے لوگ کہتے یا علی زہرا سے کہیے یا دن میں رویا کرے یا رات کو عزادارو، میں نے تاریخ میں 2 بیٹیاں دیکھی ہیں جنہیں باپ پہ رونے نہیں دیا گیا، یا مدینے میں زہرا یا کربلا میں سکینہ۔ یا مدینے میں زہرا یا کربلا میں سکینہ، ارے وہاں بھی رونے نہ دیا گیا، یہاں بھی رونے نہ دیا گیا۔ سنو گے کیا ہوا؟ مدینے میں زہرا باپ پر روئی تو دروازہ گرایا گیا، سکینہ باپ پر روئی تو تماچے مارے گئے، ارے وہاں تازیانہ، وہاں در پہ آگ لگی، یہاں دامن میں رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے، خدا شام میں زینبیہ میں روزوں کی رونقیں بحال ہو۔ عزیزو روزے پہ آپ جو گئے ہیں، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، 2 باتیں یاد رکھیے گا۔ ایک وہ راستہ جس راستے سے اہل حرم کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام گئے، آج سے 90-100 سال پہلے تک وہ راستہ اس کی نشاندہی تھی، مگر پھر اسے بند کر دیا گیا۔ اور یہ جو قبر ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں قبر میں پانی آ رہا تھا تو تبدیل کی گئی جگہ، مگر قید خانے کئی تھے اور بہت سے قید خانوں کا تعین نہیں ہے۔ پرانے دمشق کے رہنے والے ان جگہوں کو جانتے تھے۔ دونوں جگہوں کے لیے ایک بیان تاریخ میں لوگوں کا ہے، رات میں کبھی ان جگہوں پہ کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ اگر کوئی ان قید خانوں میں یا اس رستے پہ رات کو چلا جاتا تو بیویوں کے رونے کی آوازیں آتی تھی، اور کوئی بی بی کہتی تھی ولدی حسین۔                                                                                                                                                                                                               ، اور یہ جو قبر ہے یہ وہ جگہ ہے
بحث کرتے ہیں سنو گے۔ تاریخ میں ابن قتیبہ نے لکھا ہے در زہرا پر آنے والوں کی تعداد 300 تھی، لیکن علامہ مجلسی کی روایت میں 4000 افراد ہے جو در زہرا پر ہجوم کیا ہے۔ آگ اور لکڑی لائی گئی ہے۔ روایت نہ سمجھ میں آئے تو عالم اسلام کی روایت کا جملہ سناؤ۔ انس ابن مالک کی روایت ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دن چڑھ رہا تھا اور میں نے اپنے گھر میں تلواروں کی جھنکار اور گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز سنی تو میں نے دروازہ کھول کے پوچھا کیا مسلمان لشکر کی کسی لشکر سے لڑائی ٹھہری ہے؟ تو جواب ملا نہیں، فاطمہ کے گھر پہ حملہ ہوا۔ کرے خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ فاطمہ کے گھر پہ حملہ ہوا ہے۔ آنے والوں نے کہا علی کو بھیجو باہر۔ زہرا نے کہا میں نہ بھیجوں گی، میں نہ بھیجوں گی۔ کہا تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ کہا اس گھر کو جلا دو گے جہاں نبی کے بیٹے رہتے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا اس گھر کو جلا دو گے جہاں نبی سلام کرتا تھا؟ کہا۔ کہا تم جانو اور خدا جانے۔ سنو گے دروازے کے پیچھے ہاشمی گھروں میں ایک دیوار پردے کے لیے بنتی تھی، زہرا دیوار کے آگے تھی، دروازے کے پیچھے تھی۔ کوئی پختہ گھر نہیں تھا، چھوٹا سا کچا مکان، لکڑی کا دروازہ۔ جب شعلے بھڑکنا شروع ہوئے، لکڑی کا دروازہ جلنے لگا تو دروازے کو دھکا دیا گیا۔ زہرا نے دایاں ہاتھ بلند کر کے دروازے کو ہاتھ پہ روکا، ایک تازیانہ بلند ہوا، فاطمہ کے بازو پہ بڑا، آواز دی فی